الدین الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في مقام آخر قال الله تبارك وتعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، مسلسل سال بھر سے پوری دنیا جن مصائب اور مشکلات کو برداشت کر رہی ہے، وہ مصائب اور مشکلات اللہ رب العالمین کی مقدر کردہ ہیں. یہ مصائب، یہ مشکلات اور یہ آزمائشیں اس دنیا کے اندر انسانوں کا رہن سہن اور انسانوں کی طرز زندگی اور انسانوں کے اعمال کے مطابق اللہ رب العالمین نے کسی کے لیے ان آزمائشوں کو عذاب قرار دیا، کسی کے لیے ان آزمائشوں کو امتحان قرار دیا، اور اللہ رب العالمین نے کسی کے لیے ان آزمائشوں کو باعث رحمت قرار دیا. یہ مصائب، یہ مشکلات اور یہ آزمائشیں جب بھی آتی ہیں تو ایک مسلمان اور کتاب و سنت پر چلنے والا انسان ان مصائب و مشکلات پر صبر کرتا ہے، اور صبر سے کام لینا اس کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں
کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا معاملہ یہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، مومن کے ہر معاملے میں خیر اور بھلائی ہوتی ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، کہ مومن کو جب کوئی خوشی پہنچتی ہے، کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے، کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے، تو وہ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر ادا کرنا اس کے لیے باعث خیر ہوتا ہے، اس کے لیے خیر و برکت اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور یہی مومن، یہی شکر گزار مومن جب کسی مشکلات کو برداشت کرتا ہے، جب اپنے زندگی میں کسی پریشانی کو سے جوجھ کر کے پریشانی کی زندگی سے گزرتا ہے، جب اس کے زندگی میں کسی قسم کی پریشانی اور اس کی زندگی کوئی نیا موڑ لیتی ہے، تو یہی شکر گزار مومن اس کو اللہ رب العالمین کی تقدیر سمجھ کر کے، اللہ رب العالمین کی قضاء و قدر پر اپنی رضا کا ثبوت پیش کر کے اللہ کے حکم کے مطابق صبر کرتا ہے، اور صبر کرنا یہ بھی اس کے لیے باعث خیر اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو مومن اور مسلمان یہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو ہر حال میں اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والی مصیبتوں پر بھی، اور اگر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے آسانی کے، خوشی کے کچھ مواقع مہیا کیے، ان پر بھی ہر حال میں وہ خیر اور بھلائی پر رہتا ہے۔ یہی ایک مسلمان کا شعار ہے، اور یہی مسلمانوں کی طرز زندگی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو جیسی بھی زندگی دے، ہم جس انداز کی بھی زندگی اور حالات سے ہم گزرے، ہر حال میں ہم اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کریں، ہر حال میں ہم مسجدوں کو آباد رکھیں، ہر حال میں ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اور اس کی خشیت اپنے دل کے اندر بسا کر کے رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو جیسی بھی زندگی دے، ہر حال میں ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ جیسے شادی بیاہ کے موقع پر 10، 20، 50 اور 100 آدمی اکٹھا ہو کر کے تقوی کی وصیتوں اور آیتوں کو سنتے ہیں، وہ اسی طرح سے جب گھر میں جنازہ ہوتا ہے وہاں بھی ایک مسلمان اللہ رب العالمین کی تکبیر بلند کر کے اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، صلاۃ جنازہ ادا کرتا ہے، یہ تصور کرتا ہے اور کہ آج یہ گیا کل ہماری باری ہے، یہ تصور کرتا ہے کہ موت ہر انسان کو آنی ہے، یہ تصور کرتا ہے اور اپنے موت کو یاد کرتا ہے۔ تو یہ مسلمان کا شعار ہے، یہی مسلمانوں کی طرز زندگی ہونی چاہیے۔ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، تھوڑے بہت خوف کو تمہارے زندگی کے اندر داخل کر کے، اور اسی طرح سے تم کو بھوک مری میں مبتلا کر کے، کبھی تمہارے گھر میں آسودگی کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، کبھی تمہارے یہاں سے مال و دولت کی کمی کے ذریعے سے تم کو آزمائیں گے، کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے سے آزمائیں گے، کبھی تمہارے گھر سے کوئی آدمی فوت ہو جائے گا، تمہارے اعزا و اقربا کی جدائی کے ذریعے سے بھی ہم تم کو آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، آزمائشوں سے جوجھ رہے ہوتے ہیں، مال و دولت کی کمی، پھلوں کی کمی، مال و اولاد کی کمی سے پریشانی کی زندگی گزارتے ہیں، تو اس پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ رب العالمین کے لیے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ ادھر سال بھر سے، گزشتہ سال جنوری کے مہینے سے لے کر کے اور ہندوستان کے اندر مارچ کے مہینے سے جس انداز سے کرونا وائرس کی وبا سے جوجھ کر کے، جس سے انسانیت آج تک جوجھ رہی ہے، اس سے جوجھ کر کے غریبوں کو مرتا، بلختا ہوا اور بھوکمری کا شکار ہوتا ہوا دیکھ کر کے، لاک ڈاؤن کے ایام کو گزارنے کے بعد
ہم جو زندگی گزار رہے یہ زندگی ہمارے لیے قابل عبرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے یہ واضح کر دیا کہ دنیا کے اندر بڑی سے بڑی قوت، بڑی سے بڑی طاقت ہمارے گھروں کے اندر، سارے وسائل، سارے امکانات، ساری مال و دولت اور سارے وسائل ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے ثابت کر دیا کہ اللہ رب العالمین جب چاہے دنیا کے اندر جو بھی اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، اپنی طاقت پر اتراتے اور گھمنڈ کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے دکھا دیا کہ اللہ رب العالمین جب چاہے وقتی طور پر دنیا کو ٹھہرا کر کے ثابت کر دے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے کچھ نہیں کر سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ اگر ساری کی ساری دنیا کے لوگ، ساری قوت و طاقت، ساری دنیا کے وسائل اکٹھا ہو کر کے تم کو تھوڑا سا بھی فائدہ پہنچانا چاہے تو تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ رب العالمین کی مرضی نہ ہو۔ وَلَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور ساری دنیا کے لوگ، ساری کی ساری طاقتیں، تمہارے خلاف سازشیں کرنے والے، یہ سارے اکٹھا ہو جائیں، آپس میں اتحاد و اتفاق کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہے تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ رب العالمین کی مرضی نہ ہو، جب تک کہ تمہارے تقدیر میں نقصان پہنچنا لکھا نہ ہو تب تک تم کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آزمائش کو ہمارے درمیان بھیجا۔ ان آزمائشوں سے جوجھنے کے بعد بھی اگر مسلمان اتنا نہ سمجھ سکا کہ اس کی زندگی اتنی معمولی اور کمزور ہے کہ پانی کے بلبلے کی طرح اٹھتی ہے اور پھوٹ کر کے ختم ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس ایک آزمائش بھیجی تھی۔ اس آزمائش کو دیکھنے کے بعد، اس سے جوجھنے کے بعد بھی اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی تو گویا ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں نے، غیر مسلموں نے، ساری کی ساری اقوام نے، ساری کی ساری دنیا کی طاقتوں نے، سارے ڈاکٹروں نے اور سارے سائنسدانوں نے یہ دیکھ لیا کہ ان کی اس دنیا میں کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ انسانوں کو ان ایام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، انسانوں کو غور و فکر کرنا چاہیے، انسانوں کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک آزمائش بھیجی تھی۔ آزمائش سے پہلے، آزمائش کے آنے سے پہلے اگر ہماری یہ صورتحال تھی کہ ہم کبھی نمازوں کو پڑھتے تھے، کبھی نمازوں کو چھوڑ دیتے تھے، آزمائش کے آنے سے پہلے اگر ہم غیر اسلامی چیزوں کے عادی تھے، آزمائش کے آنے سے پہلے اگر ہم نے حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا تھا اور حلال کو بھی کھایا، حرام پر بھی اکتفا کیا، حرام کو بھی اپنایا، اور آزمائش کے آنے کے بعد بھی اگر ہم اسی ڈھرے پر قائم ہیں تو ہم کو مسلمان کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہم کو غور و فکر کرنا ہوگا، ہم کو غور و تدبر کرنا ہوگا کہ آئے دن آخر کون سے اسباب ہیں کہ ہم آئے دن طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں، طرح طرح کی مشکلات میں گرفتار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر غور و فکر کیا جائے تو حقیقت یہ ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ ہم کو جو کچھ مشکلات لاحق ہوتی ہے، جن مسائل سے بھی ہم دوچار ہوتے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین یہ ہماری بہت ساری کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا تھا کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، ہم نے استطاعت کے باوجود مسجدوں کو ویران چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے یہ واضح کر دیا کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے والے اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں رہتے ہیں۔ ہم کو زندگی کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں لیکن ہماری فجر فوت ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو کتاب و سنت کو اختیار کر کے، اپنی توحید کو اختیار کر کے، اس کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ ہم نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرا کر کے اپنے دین اور اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اتباع رسول کو اختیار کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے اعمال کو آئیڈیل اور اسوہ قرار دے کر کے اس کے مطابق ہم کو زندگی کو ڈھالنے کا حکم دیا۔ ہمارے آل اولاد،
ہماری بیوی بچے، ہمارے خاندان کے افراد، ہماری سامان تجارت، یہ اللہ اس کے رسول کے احکام و مسائل پر فوقیت حاصل نہ کرنے پائے، لیکن ہم نے اتباع رسول کو بالائے طاق رکھ کر کے، تقلید شخصی کو اپنا کر کے اس انداز کا وتیرہ پیش کیا، تقلید شخصی کو اپنا کر کے ہم نے اس کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھال لیا، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے ایک آزمائش بھیجی تھی، آزمائش سے پہلے اگر ہم نے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی تھی، آزمائش کے آنے سے پہلے اگر ہم نے کچھ گناہوں کو انجام دیا تھا، آزمائش کے آنے سے پہلے ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا، آزمائش کے آنے سے پہلے ہم نے توحید کو چھوڑ کر کے تقلید شخصی کو اپنا لیا تھا، بدعات و شرکیات اور بدعات کو اختیار کر لیا تھا، توحید کو نظر انداز کر دیا تھا۔ تو آزمائش کے آنے کے بعد اگر ہم نے ان مصائب و مشکلات سے عبرت حاصل کر کے قرآن و سنت کی جانب رجوع نہیں کیا تو ہم کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ مسلسل سال بھر سے پوری دنیا جن مصائب و مشکلات سے جوجھ رہی ہے، جس انداز کے مسائل سے ہم دوچار ہیں، جس انداز کی بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ساری کی ساری زندگی ہمارے لیے قابل عبرت ہے۔ ہم کو دیکھنا چاہیے، ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایسی کون سی کوتاہی ہم سے سرزد ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ہم کو ان مصائب و مشکلات میں مبتلا کرتا ہے۔ ہم کو غور و فکر کرنا ہوگا کہ آخر کون سے اسباب ہیں۔ اگر اسباب دیکھے جائیں تو اسباب یہ ہے کہ ہم نے دین کے تعلق سے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، دنیاوی چمک دمک اور دنیاوی رنگینیاں ہمارے دل و دماغ پر اس قدر غالب اور حاوی ہو چکی ہے کہ ہم ان کو چھوڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پا رہے ہیں۔ عالم اسلام کے مشہور عالم دین علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مشکل ایام سے گزر رہا ہو، جب مسلمانوں کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیا گیا ہو، مسلمان دن و رات قرآن و سنت کی پیروی کے باوجود سکون اور اطمینان کی سانس نہیں لے پاتا ہو، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کی 3 ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان اپنے گریبان میں جھانکے، مسلمان اپنا محاسبہ کرے اور غور و فکر کرے کہ دین کی تعلیمات کے تعلق سے اس نے کتنے سنجیدہ فیصلہ کیے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی اس آیت کریمہ پر کی تلاوت کر کے اس پر غور و فکر کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ ہم دیکھیں اپنے معاشرے کو، اپنے خاندانوں کا جائزہ لیں کہ آخر کون سی کوتاہی ہے، آخر کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں کہ ہم تہجد گزاری بھی کر لیتے ہیں، ہم نمازوں کی پابندی بھی کر لیتے ہیں، لیکن برادری کا تعصب، علاقائی تعصب اور اسی طریقے سے بڑوں کی ناقدری، علماء اکرام سے بیزاری اور مساجد سے اپنے رشتہ کو کمزور کر کے سوشل میڈیا اور دوسرے فتنوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا وتیرہ یہ ہماری گھٹیوں میں پڑ چکا ہے۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو بھلا دیا جس میں آپ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، لا فضل لعربی علی جمیع ولا لعربی علی جمیع ولا لعجمی علی ربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی۔ اس موقع پر آپ نے مسلمانوں کے وصیت فرمائی کہ خواتین کے ساتھ بہتر سلوک کرنا۔ اسی موقع پر آپ نے یہ بھی وصیت فرمائی کہ اپنے خادموں، اپنے ماتحتوں اور اپنے نوکروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا۔ اسی موقع پر آپ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں اگر فضیلت ہے، فضیلت کا اگر کوئی معیار ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ رب العالمین کی خشیت یہ ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان کو دوسرے انسان سے افضل قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے
کہ ہم دین کے تعلق سے اپنے اندر تمسک پیدا کریں، اسلامی تعلیمات کو اپنائیں، دین کی جڑوں کو مضبوطی سے پکڑیں، کیونکہ جو کچھ بھی مشکلات ہم کو لاحق ہوتی ہے وہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، قرآن و سنت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ علامہ فوزان حفظہ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ دوسری ذمہ داری مسلمانوں پر جو عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں نے ماضی میں جو کچھ کیا، جو کچھ سیاہکاریاں انجام دی، ماضی میں جو کچھ ہو گیا، جو کچھ قرآن و سنت کے خلاف ہم نے اعمال انجام دیے، ان کو فوری طور پر چھوڑنے کا عزم کر کے ان سے توبہ و استغفار کرے اور مستقبل کے لیے ایک مضبوط لاہ عمل تیار کرے، مستقبل کے لیے دینداری کی زندگی گزارنے کا عزم کرے، مستقبل میں کے لیے وہ قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے، مضبوطی کے ساتھ قرآن و سنت پر قائم و دائم رہے، مضبوطی کے ساتھ نئی نسل کی اسلامی تربیت کی جائے، نئی نسل کو بتایا جائے کہ صلوات خمسہ کا کیا مقام ہے، پنج وقتہ نمازوں کا کیا مقام ہے، نئی نسل کو بتایا جائے کہ صلاۃ جنازہ کا طریقہ کیا ہے، نئی نسل کو بتایا جائے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کا کیا معنی مفہوم ہے، اتباع رسول کا کیا معنی و مفہوم ہے، کتاب و سنت کا کیا تقاضا ہے، اتباع رسول، سیرت رسول اور صحابہ اکرام کے اسوہ کا کیا تقاضا ہے۔ جب یہ تربیت ہوگی اس کے نتیجے میں ہم ان مصائب و مشکلات سے دور ہو سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم پکے اور سچے مسلمان بن سکتے ہیں۔ ہم کو پکا اور سچا مسلمان بن کر کے اسلامی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، اسلامی تعلیمات کو بروئے کار لانا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، مومنوں کی مثال دی کہ مومن جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی جانب لوٹنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کی جانب سے رحمت ہوتی ہے، ان کے رب کی جانب سے ان پر نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صبر کرنے والوں کو ہدایت یافتہ قرار دیا گیا، صبر کرنے والوں کو بشارت سنائی گئی کہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی یہ سلامتی اور یہ رحمتیں چاہتے ہیں تو ہم کو دین کی جانب رجوع کرنا ہوگا۔ علامہ فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیسری ذمہ داری جو مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ مسلمان اتحاد و اتفاق کو بروئے کار لائے، اتحاد و اتفاق پیدا کرے۔ معمولی جزوی مسائل کو لے کر کے ایک دوسرے کے خلاف تکفیر کا فتویٰ دینا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کا فتویٰ دینا، اس کا بہت بڑا نقصان بالخصوص ہندوستان کی سرزمین پر یہ بہت زیادہ نقصان دہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے لوگو تم لوگ سن لو، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں اختلاف اور انتشار پیدا نہ کرو۔ مفسر قرآن علامہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ اور مسلمانوں کی اپنے امام کی اطاعت کرنا ہے۔ اگر انسان یہ اسلامی سلطنت کے اندر زندگی گزارتا ہے تو امیر کی اطاعت کرنا اس پر واجب ہے۔ غیر اسلامی سلطنت کے اندر اگر زندگی گزارتا ہے تو علماء کرام کی قدر کرے، اس کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں جو فتوے دیے جاتے ہیں ان کا احترام کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف اور انتشار پیدا نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، دشمنی پر آمادہ تھے، اللہ رب العالمین نے تمہارے دل کے اندر محبت پیدا کر کے تم کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم گمراہی کے گڈھے کے کنارے تھے، اللہ رب العالمین نے اس سے بھی تم کو بچا لیا۔ اس وقت کو یاد کرو جب معمولی سے جھگڑے پر کسی کے کھیت کا پانی اپنے کھیت میں موڑ لینے کی وجہ سے کفار و مشرکین کے درمیان دو صدیوں تک جنگ چلا کرتی تھی، اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے ہمارے سارے مسائل حل کر دیے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ،
کہ آپس میں اختلاف اور انتشار پیدا نہ کرو. ایسا کرو گے تو تم خود کمزور پڑ جاؤ گے, تمہارا روب و دبدبہ ختم ہو جائے گا. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کتاب و سنت کی جانب رجوع کریں. شرکیات اور بدعت و خرافات اور غلط انداز کی چیزوں کو اختیار کر کے اس کو اسلام کا نام دے کر کے جن لوگوں نے دنیا کے اندر فتنہ و فساد پھیلایا ہے, ان کو غور و فکر کرنا ہوگا کہ وہ کتاب و سنت کی بنیادوں پر آ کر کے, کتاب و سنت کے ماننے والوں کے ساتھ آ کر کے بیٹھے, ماضی کی سیاہ کاریوں سے, قرآن و سنت کی خلاف ورزیوں سے توبہ کرے اور مستقبل کے لیے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کرے. یہ انگریزوں کی پالیسی تھی کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول, کہ مسلمانوں کو مسالک کی بنیاد پر, برادری کی بنیاد پر آپس میں تقسیم کر کے ان کو کمزور کر دیا جائے اور ان کو کمزور کر کے ان کے اوپر حکومت کی جائے. آج کی حکومتیں بھی اسی انداز کا انتشار مسلمانوں کے اندر پیدا کرتی ہیں, مسلمانوں کو کمزور کرتی ہیں, اور اس کے بعد کبھی ہمارے اوپر اناسی تھوپا جاتا ہے, کبھی طلاق ثلاثہ کا مسئلہ تھوپا جاتا ہے, کبھی ہماری مساجد کو منہدم کر کے ناانصافی پر مبنی فیصلے کے ذریعے وہاں پر مندر کی تعمیر کی جاتی ہے. یہ ہماری اپنی کمزوری ہے جس کا غیر اقوام نے فائدہ اٹھایا ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کتاب و سنت کی جانب رجوع کریں. رمضان کا بابرکت مہینہ جو ہم پر سایہ فگد ہے, اس کے آنے سے پہلے ہم اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, اپنے دل کو صاف کریں, اپنے دل کی صفائی کریں, اور رمضان کے استقبال کے لیے جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا, صحابہ اکرام نے اختیار کیا تھا, ہم اس کو بروئے کار لانے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, شعبان کا یہ مہینہ جس کو رمضان کی تیاری کا مہینہ قرار دیا گیا ہے, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے تھے. ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان وما رأیت فی شہر قط اکثر منہ صیاما فی شعبان. اللہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا, اور رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں آپ سب سے زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے تھے تو وہ یہی شعبان کا مہینہ ہوتا تھا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان یصوم شعبان الا قلیلا, کہ شعبان کے اکثر ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رہا کرتے تھے, بہت کم ایام کو چھوڑتے تھے. نفلی روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کا باطن صاف ہوتا ہے, اس کا باطن پاک ہوتا ہے, اس کے دل و دماغ کی صفائی ہوتی ہے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ان چیزوں کو اپنائیں. اللہ رب العالمین ہم کو کتاب و سنت پر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو کتاب و سنت کی روح کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو کتاب و سنت کے معنی و مفہوم اور اس کے تقاضوں کو سمجھ کر کے اس کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جیے تب تک اسلام پر جیے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ واشهد ان محمد عبده واحد ورسوله والداعي الى رضوانه. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان
واشرح صدورنا بالإسلام واجعلنا هداة مهتدين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون.